مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم نے عبرانیوں کے نام پولس رسول کے خط میں سے خدا کا واقعہ سیکھا ہے، جہاں پر پولس رسول ایک بڑی اہم بات ہمیں سکھاتے ہیں۔ پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج جو کلیسیا ہے، جو لوگ ہیں، وہ بہت سارے بوجھوں کو، بہت ساری تکلیفوں کو، بہت کچھ اپنے اوپر کیری کر رہے ہیں۔ کئی تکلیفوں میں سے وہ گزر رہے ہیں۔ وہ کوئی بھی چیلنجنگ سچویشن ہو سکتی ہے، وہ کوئی فائنینشیل پرابلم ہو سکتی ہے، وہ کوئی فیملی پرابلم ہو سکتی ہے، بہت سارے ایشوز میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ لیکن اس حوالے میں جہاں وہ مینشن کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کن حالاتوں میں سے گزر رہے ہیں، اسی کے ساتھ وہ ہمیں انکریج بھی کرتے ہیں اور پھر ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ تم بے شک اپنے بوجھ اٹھاتے ہو، پر کیا تم نے مسیح کو دیکھا ہے؟ کیا اس کی لائف بہت ایزی تھی؟ وہ اپنے مشن کو پورا کر رہا تھا جو اس کو باپ نے دیا تھا۔ اس کے سامنے ایک جوائے تھی، اس کے سامنے ایک خوشی تھی جو اسے نظر آ رہی، اور اسی خوشی کو پانے کے لیے وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ اس نے موت سہی، اس نے ریجیکشن کو سہا۔ جن لوگوں کے لیے وہ آیا تھا انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، اور وہی چیخ چیخ کے لیے کہہ رہے تھے اسے سلیب دو، اسے مار دو۔ پتہ نہیں کتنے ٹائم سے اس کے مرنے کے لیے، اسے مارنے کے لیے وہ منصوبے بنا رہے تھے، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ سب ان کے خیالات سے واقف تھا۔ تو اس نے وہ ساری چیزیں برداشت کی، اس نے اس دکھ کو سہا تاکہ اس خوشی کو جو اس کے سامنے ہے وہ اسے حاصل کر سکے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں وہ خوشی کیا تھی؟ وہ میں اور آپ تھے، وہ ہم تھے، تاکہ وہ ہمیں پا سکے، تاکہ وہ ہمیں حاصل کر سکے۔ ہم جو اپنے گناہوں میں تھے، ہم جو باپ سے دور تھے، ہمارے اور باپ کے درمیان جو جدائی کی دیوار تھی، بیٹے نے وہ دکھ سہا، بیٹے نے سب کچھ برداشت کیا۔ بائبل کہتی ہے اس نے موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی، تاکہ وہ ہمیں حاصل کر سکے، تاکہ وہ ہمیں نجات دے سکے اور ہمیں معاف کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اس موجودہ زندگی میں، اس موجودہ جہان میں ہم کس طرح چل سکتے ہیں، جب اتنے سارے دکھوں کا ہم سامنا کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پر ہم بہت سارے سچویشن میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کس طرح اپنی زندگی کو گزاریں۔ عبرانیوں کی کتاب میں پولس رسول کہتے ہیں سب سے پہلی چیز تم نے کرنی ہے وہ یہ ہے مسیح کو تکتے رہو، مسیح کو دیکھتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں اسی پر ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہمارے حالات بدل سکتا ہے، وہ ہماری شرمندگی کو دور کر سکتا ہے، وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ مسیح ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے، زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی خوشنودی کس میں ہے؟ ہم میں۔ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کا دل شادمان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس نے ہمیں پایا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے سارے بوجھ اسے دے دیں، اسے کرتے رہیں، اور اس دوڑ کو جو ہماری زندگی کی دوڑ ہے اسے ختم کریں۔ تو ہم کیسے ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی دوڑ؟ اپنے بوجھ اٹھاتے ہیں، اپنی دوڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بائبل کہتی ہے صبر سے اپنی دوڑ کو ختم کرو، پیشنٹ رکھو، پیشنٹ رکھو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس حوالے کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ بس جبکہ گواہوں کا ایسا ایک بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے۔ گواہوں کا جو بادل ہے یہ چرچ ہے، یہ کلیسیا ہے۔ پرانے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ تھے، نبی تھے، انبیاء تھے، جنہوں نے بہت کچھ برداشت کیا، ایمان پر کھڑے رہے، انہوں نے اپنی جانیں تک گنوا دی، لیکن اپنے ایمان سے وہ نہیں۔ آج ہم کلیسیا کے طور پر ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں کہ ہم کتنے سارے چیلنجز سے گزر رہے ہیں،
اور لکھا ہے جنہوں نے اس پر ایمان رکھا اس نے اپنے فرزند ہونے کا، باپ کے فرزند ہونے کا شرط رکھا۔ جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو کیا ہمیں اس طرح چلنا چاہیے؟ اپنے بوجھ اس سے دے۔ اور کیوں ہمیں اسے اپنے بوجھ دینے چاہیے؟ کیا وہ ہمارے بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ کیا وہ ہمارے بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ کیا وہ ہمیں بچا سکتا ہے؟ کیا وہ ہمیں چھڑا سکتا ہے؟ بائبل کہتے ہیں جب صدر مصر اور ابو نجوم کو جب انہوں نے آگ کی بھٹی میں ڈالا تو کوئی انہیں نہیں بچا سکتا تھا، لیکن وہاں پر بھی خدا پہنچ گیا، کیونکہ وہ آگ میں بھی آگ سے بھی بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ہم جو اپنی ڈیلی لائف میں بہت سارے ان حادثات سے، مشکلات سے، ان فائرس کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں، جو ہماری زندگی میں آگ لگی ہوئی ہے ڈفرینٹ چیزوں کی وجہ سے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مسیح جس نے صدر مصر اور ابو نجوم کو بچایا ہے، چھڑایا ہے، وہ ہمیں بھی چھڑا سکتا ہے؟ تو کس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں؟ ایمان کے ساتھ چلتے ہیں، اس دوڑ کو صبر کے ساتھ کمپلیٹ کرنا ہے۔ خدا نے ہم سے بہت سارے وعدے کیے۔ ہم نے ایک حوالہ پڑھا تھا یوحنا کی انجیل جہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں اس دنیا میں تو بہت ساری ٹربلز ہیں، اس دنیا میں تو بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن خاطر جمع رکھو کیونکہ میں دنیا پر ڈالنے آیا ہوں، میں نے دنیا کو اوور کم کر دیا۔ تو ہم اس خدا کی بات کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے، جو ہر ایک چیز پر اوور کم آیا ہے، اور جس طرح آج ہم اس کی حضور میں جمع ہیں، بائبل کہتے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ واپس آنے والا ہے، وہ وقت بہت قریب ہے جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ بہت جلد آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو ہم ایک بڑی فتح کو دیکھیں گے، ہم ایک بڑی وکٹری کو دیکھیں گے، جو فتح جو اس نے صلیب پر اپنی جان دے کر حاصل کی ہے، ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسی لگتی ہے، کیونکہ جب وہ آئے گا تو جس طرح وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے ویسے ہی جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی جی اٹھے۔ تو ہمارے پاس یہ امید ہے، ہم ایک فتح یاب خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم آج کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا سے فضل مانگیں گے کہ ہمیں ایمان میں چلنے کی توفیق بخشے، اور ہم بڑے صبر کے ساتھ، بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ اس دوڑ کو، اس زندگی کی دوڑ کو کمپلیٹ کریں۔ آمین۔ اب وقت ہے آفرنگ کا، یہ ٹائم ہے جب ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں تاکہ مسیح کی بادشاہت کا کام جو ہے اور زیادہ پھیلے اور اس کا نام ساری دنیا میں جانا ہے۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دوں گی ہمارے بھائی شاہ کو کہ وہ خدا کی حضوری میں ہمارے ساتھ ایک خوبصورت